للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن لقیط بن صبرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو بہت ہی اچھی طرح کیا کرو اور ناک میں پانی بھی خوب چڑھایا کرو۔ ہاں البتہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے احتیاط کیا کرو۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ روزوں کے متعلق احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اور آج آپ کے سامنے وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ ایک تو آپ کلی کرتے ہیں، اچھی طرح کلی کرنا، لیکن کوشش کرنی ہے کہ گلے میں پانی نہ جائے، مبالغہ نہیں کرنا، اور اسی طرح ناک میں وضو کے دوران پانی اوپر چڑھانا پھر جھاڑنا، یہ دو کام کرنے ہوتے ہیں وضو کے لیے۔ ہمارے ہاں بڑی کمزوری ہے کہ ہم بس ایسے ایسے کر کے سمجھتے ہیں کہ وضو ہو گیا، حالانکہ حدیث کے اندر ہے استنشاق، پانی اوپر چڑھائیں، پھر ہے استنثار کہ پانی کو جھاڑیں، لیکن ہم ایسے نہیں کرتے۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ پانی نہ چڑھائیں، تاکہ جو ہے وہ پانی یہاں سے ناک کے ذریعے سے حلق کے ساتھ ہوتا ہوا معدے میں نہ چلا جائے۔ اور عام حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی ناک میں پانی چڑھانا اور پھر اس کو جھاڑنا، یہ دو عمل کرنے چاہیے۔ تو اس لیے یعنی کلی کرتے ہوئے اور ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے احتیاط کرنی ہے، لیکن پانی جو ہے وہ ضرور پہنچانا ہے ناک میں بھی۔ اور اس کے بعد روزے کی حالت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ روزے کی حالت میں بندے کی کیفیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ سمجھے اب میں نے روزہ رکھا ہے جی میں بڑا کمزور ہوں، بڑا نڈال ہوں، بس ہو گئی ہے جی اب تو نہیں، بلکہ فرمایا صبح بندہ اٹھے تر و تازہ نشیط، اور فرمایا کہ اذا کان صوم احدکم فلیصبح دہینا مترجلا، آپ صبح جب اٹھیں تیل لگائیں، تر و تازہ ہوں، گنگی کریں، اور اس کے ساتھ پتہ چلے کوئی ایسی بات نہیں ہے روزے کے ساتھ آپ یہ نہ سمجھے کہ اب پتہ نہیں میرے اوپر کوئی بہت بڑا کوئی بوجھ ڈال دیا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں خوشبو لگانا، اس میں بھی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں آپ غسل کر سکتے ہیں، ایک بار کرنا چاہیں، دو بار کرنا چاہیں، تین بار کرنا چاہیں، سر میں پانی ڈالنا چاہیں، کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں گرمی کی شدت کی وجہ سے بھی جو ہے وہ غسل کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر آپ صبح جاگے ہیں، آپ پہ غسل واجب ہے، آپ نے سحری کرنی ہے، آپ سادہ وضو کے ساتھ جو ہے سحری کر لیں، اور بعد میں جو غسل کر کے آپ جو ہے وہ نماز ادا کر لیں۔ یعنی جنابت کی حالت میں بھی اگر آپ ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، سحری کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت والی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مجبوری کی بنا پہ بعض اوقات بندے کو خون دینا پڑتا ہے
یا جسم سے ویسے ہی خون نکل آتا ہے، آپ خون اگر دے دیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رودے کی حالت میں سینگی لگوائی ہے، جسم سے جان بوجھ کر بھی خون نکلوایا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ کے رودے کو سینگی لگوانے سے، بلڈ دینے سے کوئی زخم ہو گیا، خون نکل گیا، اس سے بھی آپ کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ سرما لگا لیتے ہیں، کوئی آئی ڈراپ آپ کو ڈالنے پڑتے ہیں، کوئی دوائی بیماری ہے اس کی وجہ سے، تو اس میں بھی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ آپ رودے کی حالت میں سرما ڈال سکتے ہیں، آپ کسی ڈراپ یا کوئی اور ٹیوب وغیرہ ڈالنی آنکھ میں، تو اس میں بھی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ یہ بھی دین اسلام کے اندر جائز ہے، اور اسلام نے رودے کی حالت میں اسے جائز قرار دیا ہے۔ مسواک کرنا ہے، مسواک تازہ ہے یا خشک ہے، رودے کا آخری وقت ہے یا شروع وقت ہے، کسی بھی وقت آپ رودے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں۔ مسواک کا جی ذائقہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جان بوجھ کر بھی اپنی ہنڈیا کا اگر نمک مرچ وغیرہ چیک کرنا ہے تو یہ زبان تک جو ہے وہ آپ کا چیک ہو جاتا ہے، آپ وہ چیک کر کے باہر نکال دیں۔ آپ کیکر کی مسواک ہے، شیشم کی مسواک ہے، نیم کی مسواک ہے، کوئی اور مسواک ہے، آپ اگر وہ کر رہے ہیں، کڑوی ہے، میٹھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال کرتا ہے، اس میں بھی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے دانتوں کی، اپنے منہ کی صفائی کر سکتے ہیں، زبان کی صفائی کر سکتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی اس کا بڑا ذائقہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ اگر ادھر تھوڑا سا یہ گوجرا کی طرف جائیں گے اور یہ نہر سے آگے کراس کریں گے، آپ جب وضو کریں گے پانی بڑا کڑوا ہوتا ہے، سمندر پہ آدمی سفر کر رہا ہے، پانی کڑوا ہوتا ہے، آدمی نے ظاہر بات ہے کلی کرنی ہے، تو اس میں بھی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ ٹوتھ پاؤڈر اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال جو ہے یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی دوران روزہ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔ تھوک ہے، اگر آدمی کو بعض اوقات وہ نگل لیتا ہے، اس میں بھی آپ کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کے تھوک ہے یا تھوک سے کوئی دانت سے کوئی معمولی سے کوئی درہ نکل آیا، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے بھول گئے ہیں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، بندہ بھول کے کوئی چیز پی لیتا ہے، کوئی کھا لیتا ہے، خواہ کتنی بھی کھا لیں، کتنا بھی پی لیں بھول کر، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ بھول گئے ہیں، آپ نے کافی سارا کھانا کھا لیا، آپ نے پانی کا 1 لیٹر پی لیا، لیکن بھول کے پیا، آپ کو یاد ہی نہیں تھا میرا روزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، وہ تو اللہ نے تمہیں کھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پلا دیا، لہذا تمہارے روزے کو اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کے بعد وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔